عظمت کی انتہا نہیں. خدا نے کہا ان فضلہ کان علیک کبیرا. اللہ کا کوئی زبردست کبیر فضل کس پہ ہوا تھا؟ محمد مصطفیٰ پہ ہوا. ان فضلہ کان علیک عظیما. کسی پر عظیم کوئی خدا نے فضل اتارا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ. تو خراج عقیدت 70,000 فرشتہ روز آسمان سے اترتا ہے سلامی کرنے کے لیے. عقیدت. اور جو ایک دفعہ آتا ہے اس کا نمبر نہیں آتا اور کھڑے ہیں تو خربوں اربوں آ رہے ہیں. سبحان. اس کے ساتھ کے کوئی شعر تھے 2-4 وہ سلامی کی خاطر. ارے فرشتوں کی روضے پہ ان کے قطارے. 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 فرشتوں کی روضے پہ ان کے محمد کے پاس سلامی کی خاطر. 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 عرش سے طیبہ کو قدسی جاتے ہوئے. 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 عرش سے طیبہ کو. اس میں بات یاد آتی بھول نہ جاؤں. ایک دفعہ آپ کے میں نالین مبارک کی کوئی چیز لگی ہوئی تھی ایسے جو صحیح نہیں تھی. جبریل آسمان سے اترا کہا آپ کے نالین کو کچھ لگا ہوا ہے. جبریل آیا. موسیٰ علیہ السلام نے ابھی سامنا نہیں کیا تھا, جا رہے تھے سامنے کے لیے. خدا نے کہا جوتے اتار کے چلو جب آ رہے ہو. اور آقا جی جوتے سمیت نماز پڑھتے تھے کہ تم جوتے سمیت پڑھو. سوچنے کی بات ہے, بڑے سوچنے. دیکھیے ان کا لاڈ, ان کا مرتبہ. انہوں نے سامنا بھی نہیں کیا تھا, کہا آ رہے ہو, آنے سے پہلے جوتے اتارو. اور آقا جی جوتے سمیت نماز میں کھڑے ہوتے تھے. سبحان اللہ. اب یہ سنت ہو گیا جو پاک جوتا سے نماز پڑھے, سنت مصطفیٰ ہے. ایک نبی جوتے میں چل نہیں سکتا, حضور کا امتی جوتے سمیت پاک میں نماز پڑھ سکتا ہے. بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ. جب پاک جوتے ہوں تو نماز میں پڑھا کرو کچھ دن, سنت رسول ہے. اور آپ نے کہا بھی ایسا ہے ایک حدیث شریف میں, جو تم اس زمانے میں کیچڑ وغیرہ گندگی نہیں ہوتی تھی, کہا جو مسجد کے قریب آئے فلیمسح نعلیہ, اپنے جوتوں کو تھوڑا رگڑ لے, کوئی چیز ہو تو اتر جائے پھر اندر آ جائے. دیکھا آقا جی نے کہا. ان کی بات پر یقین اور ان کی بات کو غلط سمجھنا چاہیے نہیں. اب ادب ہے, سنت ہے, آقا کی سنت. جن دنوں میں جوتے پاک ہوں اس میں نماز پڑھ لیا کرو, آقا کی سنت سمجھ کر.